بچہ گھر جائے کسی ماحول سے، میں نہیں کہتا یہ جو اکیڈمی مرکز اکیڈمی ہے مولانا بدر الدین صاحب کی سکول ہے، اس میں تو ماشاءاللہ بچوں کو اچھے ماحول کے اندر پرورش دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ماں باپ کی ذمہ داری یہ ہے جب بچہ آپ کا گھر پہنچے آپ بچے سے ضرور یہ پوچھیں کہ بیٹا آج آپ نے کیا پڑھا، آپ کے ٹیچرز نے، آپ کے پڑھانے والے استاد نے آپ کو کیا پڑھایا۔ اگر آپ پیار سے محبت سے ان بچوں کو پوچھیں وہ بچہ ساری چیزیں آپ کو بتا دے گا کہ آج ٹیچر نے یہ بات کہی، ٹیچر نے یہ فرمایا۔ اگر وہ یہ کہتا ہے کہ ٹیچر نے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ سنت بتائی ہے، آپ اس کو شاباشی دیں اور اس کی ہمت بڑھائیں کہ بیٹا یہ بات بہت اچھی ہے، اس کو کان سے سنو اور دل کے کانوں سے سن کر اس پر عمل کرنے کوشش کرو، آپ اس کی نگرانی کریں۔ اور اگر اسکول کے اندر وہ بچہ یہ بتاتا ہے کہ آج فلاں ٹیچر نے یہ گالی دی، فلاں ٹیچر نے یہ بری بات کہی، فلاں ٹیچر نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بات کہی، آپ اس کو فوراً کہ بیٹا یہ بات غلط ہے، یہ بات تمہیں نہیں لینی ہے، اس بات کو یہی چھوڑو، تمہیں ایک اچھا انسان بننا ہے۔ یہ تھوڑی سی محنت کے بعد وہ بچہ انشاءاللہ ایک اچھے ماحول کے اندر آگے بڑھے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے اللہ جزائے خیر دے، حضرت اقدس مولانا بدر الدین اجمل صاحب، مجھے تو صبح سے ان کی کاوشوں کو سن کر کے میرے دل میں یہ جذبہ پیدا ہو رہا ہے، کاش میں مولانا کے ساتھ ہوتا اور میں تن من دھن کی بازی لگا دیتا۔ جس انداز سے وہ کوششیں کر رہے ہیں، ایک ایک بات پر وہ ٹوک رہے ہیں، اپنے محبوب کی سیرت کو اجاگر کرنے اور بچوں کے دلوں میں جمانے کی فکر رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے ہماری ماں بہنوں کی ذمہ داری ہے، آپ اپنے لاڈلے چھوٹے سے بچے کو یہ بتائیں ہمارے محبوب بڑی عظمت کے مالک ہیں، بڑی مرتبت کے مالک ہیں، اس جیسا کوئی انسان دنیا میں نہ پیدا ہوا ہے، نہ ہوگا، نہ آئندہ کبھی اس کی توقع ہے۔ آپ بچے کے دل میں یہ عظمت ڈالیں۔ پاکستان کے اسی طرح کے پروگرام چل رہا تھا، ایک بچے کو حالیہ کی ایک نعت دی گئی تھی، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا۔ وہ بچہ پروگرام کے اندر اس نعت کو اس طرح پڑھتا ہے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مرادیں غریبوں کی بر لانے والے، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا۔ یہ پوری لمبی نعت ہے۔ اس پروگرام میں وزیر تعلیم شریک ہیں، وزیر تعلیم نے اخیر میں تبصرتاً یہ کہا کیسے منتظمین ہیں، کیسے ٹیچر سے ہیں، بچوں کو صحیح نعت بھی یاد نہیں کرائی ہے، یہ بچہ اس طرح پڑھ رہا ہے جبکہ نعت نبیوں میں رحمت لقب پانے والا ہے۔ ظاہر ہے آپ نہیں سمجھ سکتے کیا اثر ہوتا اس کا۔ جس ٹیچر نے اس کو تیار کرایا تھا اس کے سر پر پانی پھر گیا، ان کو اتنا غصہ آیا، ان کے جی میں آیا اس بچے کو میں اپنے کلاس سے نکال دوں گا، آئندہ اس کو پڑھنے کے لیے بالکل نہیں دوں گا۔ آئندہ سال جب کلاس شروع ہوئی وہ بچہ آیا، غصہ تو بہت آ رہا تھا، چھوٹا سا بچہ ہے۔ اس کے بعد وہ ٹیچر اس سے مخاطب ہو کر پوچھتا ہے یہ بتاؤ تم نے اس طرح کیسے پڑھا؟ غصہ بہت تھا اس لیے پوچھا یہ بتاؤ آپ علیہ السلام کا نام مبارک کیا ہے؟ وہ بچہ خاموش ہو جاتا ہے، پھر پوچھتا ہے یہ بتاؤ ان کے والد محترم کا نام کیا ہے؟ آپ نے ابھی ان بچوں سے یہ سب سوالات سنے ہیں، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ کل میں ایک پروگرام تھا، پروگرام کے بعد وہاں کے ذمہ دار نے یہ اعلان کیا آج ہماری
उम्मत कहां चली गई? हमारी उम्मत को अपने नबी के नाम याद नहीं है। उस साहब ने, मौलाना मुफ्ती शाहिद साहब ने ऐलान करके कहा कि मैंने 50 आदमियों से अपने नबी के नाम को पूछा, किसी ने नाम नहीं बताया, उनको पता ही नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। मैं अर्ज कर रहा था, उस बच्चे से उस टीचर ने गुस्से के अंदर ये सब सवालात धड़ाधड़ कर डाले। वो बच्चा खामोश बैठ जाता है, टीचर बुला के पिटाई करता है, मारता है, मगर वो बच्चा पिटता रहता है, रोता है, मगर कोई जवाब नहीं देता। उसके बाद इंटरवल होता है, छुट्टी होती है, सब बच्चे बाहर जाते हैं, फिर उसके बाद वापस आते हैं। अब वापस आने के बाद बच्चे से फिर वो टीचर सवाल करता है, वो बच्चा फर सारी चीजें बताता है। आप अलैहिस्सलाम के नाम मुबारक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आपके वालिदे मुहतरम के इसमें मुबारक अब्दुल्ला है, दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब है। अब वो टीचर करीब करता है और पूछता है, बेटा अब तुम सारी चीजें बता रहे हो, इससे पहले मैं पूछता रहा, तुमने क्यों नहीं बताया? और तुम पिटते रहे, रोते रहे, मगर नहीं बताया, अब क्यों बताया? वो बच्चा कहता है, हजरत बात यह है, मेरी वालिदा ने, मेरी माँ ने मुझे बताया था कि सबसे मुहतरम शख्सियत अगर दुनिया में है वो महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, उससे बढ़कर कोई शख्सियत नहीं है। उनका नाम बेज़बान, उनका नाम अपनी जबान से बगैर तहारत के नहीं लेना चाहिए, बगैर वुदू के अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नहीं लेना चाहिए। इसलिए हजरत मेरा वुजू नहीं था, मैं वुजू से नहीं था, तहारत से नहीं था, इसलिए मैं अपनी जबान से अपने महबूब का नाम नहीं ले सका। और कहा, आपको जो एतराज है कि मैंने नाक के अंदर नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला नहीं पढ़ा, इस वजह से नहीं पढ़ा कि लाने वाला, ये तो हमारे यहाँ बेअदबी की जबान मानी जाती है और अदब की जबान नहीं है, अदब की जबान वाले हैं, इसलिए मैंने अपनी नाक के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वाले की बात कही है। टीचर उस बच्चे के गले पकड़कर रोने लगता है और कहता है, शाबाश बेटा, आपने आज हमारा दिल खुश कर दिया। ये उनकी माँ की मेहनत है, सरपरस्त की मेहनत है, जो मदरसे के अंदर, स्कूल के अंदर एक माहौल दिया जाता है और एक उनको तरीका सिखाया जाता है। अगर उस तरीके को आप बाकी रखना चाहते हैं, हमारी माएं बहनें इसके ऊपर तवज्जो दें। इन्होंने आज जैसे आपने इनका प्रोग्राम सुना, इन्होंने बड़ी जुर्रत हिम्मत के साथ जवाब दिया है। आपने सुना, यकीनन ये बच्चे बहुत काबिल मुबारकबाद हैं और इनके तैयारी कराने वाले बहुत काबिल सताइश हैं। अल्लाह ताला इन सब को जज़ाए खैर दे और इन बच्चों को आगे तरक्कियात से नवाजे। मैं गुजारिश करूंगा सरपरस्त हजरात से, माँ और बहनों से, आप इसके लिए कोशिश करें। जो मैंने तरीका बताया, ये तरीका इंतहाई मुफीद तरीका है। और दूसरी बात, दूसरा पहलू मुंतज़िमीन का है। माशाअल्लाह आप जलसे के इंतजाम को देख रहे हैं और यहाँ की सारी चीजों को देख रहे हैं। यहाँ जो सप्लायर हैं, सप्लाई करने वाली चीजें हैं, माशाअल्लाह ये तो हम सबको, हमारी माँ बहनों को तरबियत के लिए भी हैं। माँ बहनों आप गौर करें, इन बच्चों ने, सप्लायर ने एक ड्रेस पहन रखा है और उनको एक तरीका सिखाया गया है, सर पर बाल खुले हुए ना हो, वो खाने के अंदर बाल जा सकते हैं। इसलिए खाना सप्लाई करने वाले, चाहे हमारी बहनें हो, माएँ हो या भाई हो, कोई भी हो, ये हमारा इस्लाम एक नज़ाफत सिखाता है। शानदार आप तरीका देख रहे हैं, बोलने का बहुत कुछ है, मगर मुझे आगे मौजू को भी देखना है, इसलिए ये मैं समझिए कि बहुत शानदार इंतजाम और इजलास का खूबसूरत निजाम
قابل دید بھی ہے، قابل ستائش میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر دے۔ اور تیسری بات، ہمارے فاؤنڈر اور سرپرست ہم سب کے مخدوم محترم گرامی مرتبت ہماری عقیدت کے مرکز حضرت مولانا بدر الدین اجمل صاحب ہیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے، آپ میں دعا کو بتا کر میں آپ کو اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا کیا کرتے تھے، اللہم اصلح لنا دنیانا التی فیہا معاشنا واصلح لنا آخرتنا التی فیہا معادنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دنیا کے لیے بھی دعا کیا کرتے تھے اور آخرت کے لیے بھی دعا کیا کرتے تھے۔ دنیا بری نہیں ہے، دنیا کا استعمال برا ہے، مال برا نہیں ہے، دولت بری نہیں ہے، دولت کا استعمال برا، اگر آپ برا استعمال کرتے ہیں، غلط مقامات پر استعمال کرتے ہیں، وہ دنیا غلط ہے اور وہ مال غلط ہے، وہ دولت غلط ہے۔ اگر دنیا آدمی اچھی چیزوں کے لیے استعمال کرے تو وہ دنیا اچھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی اچھائی کے لیے دعا فرمائی ہے۔ ہماری گرامی مرتبت مخدوم گرامی حضرت اختر مولانا بدر الدین اجمل صاحب نے ایک بیڑا اٹھا رکھا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت ہے دوستو، ایک عجیب صفت ہے، وہ دائم الفکرہ ہے۔ آپ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، آپ علیہ السلام ہمیشہ ایک اچھی چیزوں کی فکر میں رہتے تھے، سوچتے رہتے تھے کہ یہ اچھائی اس میں کیسے آ سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے حضرت مولانا بدر الدین اجمل صاحب کو اس صفت کا خوگر بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس فکر کو ان کے دل میں ڈالا ہے، اور وہ اس فکر کے ساتھ وابستہ ہو کر یہاں کی اصلاح کے لیے، یہاں نہیں پوری امت مسلمہ کی خیر خواہی کے لیے کوششیں کرتے رہتے ہیں، سوچتے رہتے ہیں۔ ان کے ذہنوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ فکر ڈالا تھا کہ آج دنیا کے اندر انگریزی زبان، انگلش بہت ضروری زبان ہے، ضرورت ایجاد کی ماں ہوتی ہے۔ انگریزی بری نہیں ہے، انگریزی ہماری ضرورت ہے۔ اس لیے مولانا نے اس کو سوچا کہ کیسے ہم نئی نسل کو، نونہال کو اس زبان سے روشناس کرائے۔ عجیب اللہ تعالیٰ نے ان کے ذہنوں میں ایک فکر ڈالا، اور عجیب ڈالا، اس طرح ڈالا کہ ان کو اگر ہم ایسے اسکولوں سے لا کر، جو اسکول والے انگریزی کی صفت لے کر، عیسائیت کی صفت لے کر اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، اگر ہم نے نونہالوں کو ان کے حوالے کر دیا، اس کا ایمان چلا جائے گا، غارت ہو جائے گا۔ کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ جو شریعت کے دامن سے وابستہ ہیں ان کو پہلے انگریزی تعلیم اور انگریزی زبان سے وابستہ کر کے، پھر اس کے بعد میں نونہالوں کو، یہ معصوم بچوں کو ان کے ذریعے سے تربیت دلائی جائے۔ ماشاءاللہ یہ ان کے ذہن کے اندر یہ فکر آئی، اور انہوں نے اس فکر کو اوڑھ کر دیوبند سے اس کام کو شروع کیا، اور آج الحمدللہ ان کی کاوشوں سے صرف یہی نہیں، دارالعلوم دیوبند کے اندر اس صفت کے حامل انگریزی زبان کے ماہرین وہاں کام کر رہے ہیں، اور پتہ نہیں کہاں کہاں کام کر رہے ہیں۔ یہ مولانا کی فکر کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح فکر عطا فرمایا، آج صرف مولانا آسام کے اندر نہیں بلکہ دارالعلوم دیوبند کے ذمہ دار کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دارالعلوم کا ذمہ دار بنا رکھا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی مہربانی ہے۔ میرے بھائی، میں عرض یہ کر رہا تھا، یہ تین پہلو آپ کے سامنے آئے ہیں۔ چوتھا پہلو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ آپ علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی ارشاد فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِذَا ذُكِرْتُ ذُكِرْتَ مَعِي،
حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے ورفعنا لک ذکرت کا ترجمہ کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعزاز کا آوازہ بلند کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ورفعنا لک ذکرک فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہنا چاہتے ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں میرا ذکر ہوگا تمہارا بھی نام لیا جائے گا، تمہارا بھی ذکر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو اعزاز بخشا ہے، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر کے ان کو اعزاز سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لازم قرار دیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ ہوگا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بغیر محمد رسول اللہ کے ذکر کے اللہ کا ذکر تام نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر کہا ہے، نماز کے اندر، کلمے کے اندر، اذان کے اندر، خطبے کے اندر، ہر جگہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زبان و دل سے اقرار نہ کرے۔ انکار اللہ کا انکار ہے انکار محمد، اللہ کا اقرار ہے اقرار محمد۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کوئی بندہ کرتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقرار کے بعد ہی اللہ کا اقرار تام مانا جائے گا۔ یعنی مومن جب ہوگا جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زبان و دل سے اقرار کرے۔ اسی کو ہم کلمہ شہادت کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب غور کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہوتا ہے، آپ علیہ السلام ہجرت فرماتے ہیں، آپ کی ہجرت کے ساتھ تمام صحابہ کرام کو ہجرت کا حکم ہوتا ہے اور سب کو کہا جاتا ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمہیں ہجرت کرنی ہے، چاہے امیر ہو چاہے غریب ہو، مالدار ہو فقیر ہو، تندرست ہو بیمار ہو، طاقتور ہو یا کمزور ہو، سب کو حکم ہوتا ہے محمد الرسول اللہ کے خاطر تمہیں ہجرت کرنی ہے۔ مکہ المکرمہ فتح ہوتا ہے، مکہ المکرمہ فتح ہونے کے بعد پورا ماحول بدل جاتا ہے، حالات بدل جاتے ہیں۔ پہلے مکے میں مسلمان کمزور ہیں، نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، اپنے اسلامی کام انجام نہیں دے سکتے تھے۔ فتح مکہ کے بعد سن 8 ہجری کے اندر صورت بدل جاتی ہے، سب کچھ بدل جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود صحابہ کرام کے دلوں میں وطن کی محبت جاگ جاتی ہے۔ بعض صحابہ اب یہ چاہتے ہیں ہم مکے کے اندر رہ جائیں، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے نہیں، تم سب کو وہیں رہنا ہے جہاں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم رہیں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اعزاز ہے۔ آپ علیہ السلام کی وجہ سے کسی صحابی کو مکے کے اندر رہنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے، سب کے سب کو کہا مکہ چھوڑنا ہے اور جانا ہے مدینہ منورہ۔ دوستو کیا سمجھتے ہیں آپ؟ مکہ قرآن کریم کہتا ہے للذی ببکۃ مبارکہ، مکہ المکرمہ تو بہت مبارک جگہ ہے۔ آپ کبھی غور کیے ہوتے، اگر آپ نے پڑھا ہوتا مکہ المکرمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مولد ہے، آپ علیہ السلام کا گھر ہے، آپ علیہ السلام کی ساری قرابت وہاں ہے، اس کے علاوہ اللہ تبارک تعالیٰ کا گھر ہے، کعبہ وہ اللہ کا وہ گھر ہے۔ دوستو کعبے پر ہر وقت بارش کی طرح رحمت برستی رہتی ہے اور اللہ کی تجلیات کی اس قدر کثرت ہوتی ہے کعبے کے اوپر کہ سورج کعبے کے اوپر سے گزر نہیں سکتا، کبھی سورج کی ہمت نہیں ہوتی کہ کعبے کے اوپر سے گزر جائے۔ کعبہ اللہ تبارک تعالیٰ کا ایسا گھر ہے، مقام ابراہیم ہے، مسعی ہے،
حجر اسود ہے، یہ تمام وہ متبرک جگہ ہیں، وہ بابرکت جگہ ہیں جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی وہاں دعا کرنے والے کو محروم نہیں کرتے۔ خانہ کعبہ کے پردے کو پکڑ کر اگر کوئی دعا کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں کو سنتے ہیں۔ آپ نے کبھی غور کیا ایسی بابرکت جگہ سے صحابہ کرام کو کہتے چھوڑو اس کو، جاؤ محمد کے ساتھ، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں پناہ لو، اللہ کے رسول کے ساتھ رہو، اپنے محبوب کے ساتھ رہو۔ اپنے محبوب کے علاوہ رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا فَاتَّبِعُونِي فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتباع کے معنی جہاں نقش قدم پر چلنے کے ہیں وہی ہیں اللہ کے رسول کے دامن میں پناہ پکڑ لو، اللہ کے رسول کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، اللہ کے رسول کی صحبت کو مت چھوڑو، اللہ کے رسول کی مجلس کو مت چھوڑو، اللہ کے رسول کی مجلس میں جم جاؤ۔ یہی مولانا شمس الدین صاحب نے فرمایا۔ بہت ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں اپنے محبوب کے ساتھ رہو، وہی رہو، وہی رہو، کہیں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام کی صحبت میں رہ کر اپنے آپ کو اسلامیات میں پختہ کرو، اسلامیات کے اندر اپنے آپ کو مضبوط کرو۔ صحابہ کرام نے دوستو اپنے محبوب کی صحبت کو تا حیات نہیں چھوڑی ہے، اللہ کے رسول کی صحبت کو ایسی پکڑی ہے، ایسی پکڑی ہے، جان جا سکتی ہے مگر اپنے محبوب کی صحبت نہیں جا سکتی۔ ایک صحابی ہیں حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ ام سلمہ کے غلام ہیں۔ ام سلمہ آپ علیہ السلام کی زوج محترمہ ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ سفینہ دیکھو میں تمہیں آزاد کر دوں گی مگر میری ایک شرط ہے، تم میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے رہنا۔ سفینہ کیا جواب دیتے ہیں؟ کہتے ام سلمہ تو کیا کہہ رہی ہے؟ اگر اللہ کے رسول مجھے دھکا دیں گے، ہٹانا چاہیں گے تو بھی میں نہیں جاؤں گا، تم آزاد کرو یا نہ کرو مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں اپنے محبوب کی صحبت کو نہیں چھوڑ سکتا، نہیں چھوڑ سکتا، اپنے محبوب کی صحبت میں اپنے لیے رہنا سعادت سمجھتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں اللہ کے رسول کی صحبت، اللہ کے رسول کی مجلس میں حاضری، اللہ کے رسول کے ساتھ کی معیت، یہ کتنی بڑی برکت کی چیز ہے۔ اللہ کے رسول کی صحبت کی وجہ سے صحابہ میں مقام بنتا ہے، اللہ کے رسول کی مجلس میں حاضری کی وجہ سے صحابہ کرام کا رتبہ بنتا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام سے سب سے افضل ہیں، سب سے افضل ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے صحابہ کرام نبیوں کے بعد سب سے زیادہ انسانوں میں افضل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اللہ کے رسول کی مجلس کے حاضر بعد ہیں، کبھی اللہ کے رسول کی صحبت سے الگ رہنا پسند نہیں فرماتے۔ ایک لمبی بحث ہے، لمبا موضوع ہے، میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں حضرت مولانا شمس الدین صاحب نے یہ بات فرمائی کہ اللہ کے رسول کی صحبت سے ایک ماحول بنتا ہے، دل میں اثر پڑتا ہے۔ آپ جانتے ہیں یہی وہ سفینہ ہے، ایک جنگ میں راستہ بھٹک گئے، ایک بیابان جنگل کے اندر جا رہے ہیں، شیر دیکھتا ہے، چنگھاڑتا ہوا اس کی طرف لپکتا ہے، وہ سفینہ شیر کو للکارتے ہوئے کہتا ہے ایک بات جنگل کا شیر، اگر تو جنگل کا بادشاہ ہے ہوا کرے مجھے کوئی مطلب نہیں ہے، میں آستانے نبوت کا حاضر باش غلام ہوں۔ الفاظ ہے ان کے، میں آستانے نبوت کا حاضر باش غلام ہوں، تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، یہ للکار کر کے کہتا ہے۔ اور وہ شیر آواز سن کر دم ہلاتا ہوا قریب آتا ہے،
پیر سے اشارہ کرتا ہے میری پشت پہ سوار ہو جاؤ، میں تمہیں جنگل پار کر دوں گا۔ یہ ایک صحبت نبی کی اثر کا برکت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا مقام بنتا ہے۔ میرے بھائی بات لمبی ہوتی جا رہی ہے، مجھے ٹائم دیا تھا 2:30 بجے، 2:30 تو بج چکے ہیں، بات اپنی میں ختم کر دیتا ہوں۔ آپ کو بھوک لگ رہی ہوگی، آپ اندر اڑ رہے ہوں گے کیا باتیں چل رہی ہیں۔ الغرض میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا موضوع دوستو یہ تقریر کا موضوع نہیں ہے، یہ عبادت ہے، عبادت ہے، عبادت ہے۔ آپ عبادت سمجھ کر کے اس میں شرکت کریں۔ ایک واقعہ تھوڑا سا بتا دوں، بجنور حبیب والے میں سیرت کے پروگرام میں شریک ہوا۔ وہ جو اس کا سیرت کے جلسے کا فاؤنڈر تھا، جو سیرت کے جلسے کراتا تھا، انہوں نے مجھ سے کہا میں سناؤں سیرت کے جلسے کی وجوہات کیا ہیں۔ انہوں نے سنا، وہ پولیس کا بڑا آفیسر تھا۔ میں معذرت کے ساتھ، پولیس آفیسر ہوں گے یہاں، معذرت کے ساتھ ذرا میں عرض کر رہا ہوں، وہ پولیس کا بڑا آفیسر تھا۔ میری ماں بہنوں ذرا غور سے سنو، بڑی عبرت بھی ہے اس واقعے کے اندر۔ وہ پولیس کا آفیسر یہ کہنے لگا، غازی آباد میں میری پوسٹنگ تھی، میرے پڑوس میں ایک فیملی تھی، ایک مرد تھا ایک عورت تھی، دونوں میاں بیوی رہتے تھے۔ اچانک اس کے شوہر کا مرڈر ہو گیا۔ وہ عورت میرے پڑوس میں رہتی تھی، وہ یہ سمجھتی تھی یہ میرا پڑوس بڑا آفیسر ہے، میری ضرور مدد کرے گا۔ وہ میرے سامنے آ گئی اور وہ کہنے لگی، مسلمان تھی، کہنے لگی صاحب میری مدد کر دو، میرے شوہر کا مرڈر ہو گیا، ہم تو غریب لوگ ہیں، آپ میری مدد کرو، میرے شوہر کے قاتل کا پتہ لگاؤ۔ وہ پولیس کا آفیسر ہم سے خود بیان کیا کہ ہمارا مزاج تو بگڑا ہوا ہوتا ہے، ہم بغیر اس کے سنتے نہیں، ہمیں یہ سمجھ میں آیا یہ عورت تو ہمیں کچھ نہیں دے گی، ہم نے نظر انداز کر دیا۔ اور نظر انداز کرنے کے بعد جب عورت کو یہ یقین ہو گیا، وہ مایوس ہو گئی کہ یہ میرا کچھ مدد نہیں کرے گا، اب اس کے بعد انہوں نے سب سے بڑے مددگار اللہ تبارک تعالیٰ سے تہجد کے وقت میں اٹھ کر بد دعا کرنے لگی۔ وہ اس طرح دعا ہم نے کانوں سے سنا، وہ دعا یہ کرنے لگی، اے اللہ تو جانتا ہے میں غریب ہوں، نادار ہوں، میرے شوہر کو کسی نے قتل کر دیا اور اس کا کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن یہ آفیسر بڑے بڑے قانون کے ہاتھ میں لٹکا لیے ہوئے یہ بھی نہیں سن رہے، اے اللہ جیسے میرے شوہر کا بیڑا غرق کیا، اے اللہ اس پولیس والے کا بیڑا غرق کر دے۔ یہ انہوں نے کہا ہمارے قانون یہ سنا، ایک ہفتہ نہیں گزرا تھا ہمارے اوپر معمولی کیس کے اندر پھانسی کا آرڈر آ گیا، جتنے پیسے کمائے تھے ہم نے پانی کی طرح بہا دیے۔ اس کے بعد میں نے اللہ سے ایک عہد کیا، لوگوں سے دعائیں بھی کی اور یہ کہا اے اللہ تو مجھے اس سے رہائی دے دے، میری مصیبت میرے اوپر سے ٹال دے، میں انشاءاللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں سیرت کے جلسے کیا کروں گا۔ چنانچہ اللہ نے مجھے باعزت بری کر دیا اور میں سیرت کے جلسے کیا کرتا ہوں، میں عبادت سمجھ کے کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مجھے توفیق دی ہے۔ میرے بھائیوں میں قابل مبارکباد سمجھتا ہوں حضرت مولانا بدر الدین اجمل صاحب اور ان کے رفقائے کار کو، انہوں نے ایک عمومی انعامی مسابقتی پروگرام کو سیرت کے عنوان سے اور ایک انتہائی باغرض بامقصد اور مفید طریقے سے اس پروگرام کو شروع کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے اور بے حد قبول فرمائے، اور اس طرح سے اس ادارے کے ذریعے سے اور ان کے 52 جو اسکول چل رہے ہیں ان کے نونہال یہاں سے اللہ کے رسول کی سیرت کا خوگر بن کے نکلے اور اللہ کے رسول کی سیرت کا مطالعہ کرنے والا متصف ہو کر کے نکلے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔